حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی داخل ہوئے۔ ان کی داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ اگلے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات دہرائی اور پہلے دن کی طرح وہی صاحب آئے۔ تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا اور پھر پہلے کی طرح وہی صاحب آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر ان صاحب کے پیچھے پیچھے گئے اور ان سے کہا، میری اپنے والد سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے طے کیا ہے کہ 3 دن ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ ان صاحب کے ساتھ 3 رات رہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ قیام اللیل کے لیے اٹھے ہوں، سوائے اس کے کہ جب آنکھ کھلتی تو بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر لیتے اور تکبیر پڑھتے یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا، ہاں، اور سوائے اس کے کہ میں نے ان کو صرف بھلی بات بولتے سنا ہے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور مجھے ان کا عمل کچھ بھی نہ لگا تو میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، میری اپنے والد سے نہ تو ناراضگی ہوئی ہے اور نہ ہی ترک تعلق۔ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مرتبہ آپ کے بارے میں یہ کہتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے۔ تینوں بار آپ ہی آئے۔ میں نے سوچا میں کچھ وقت آپ کے پاس رہوں اور دیکھوں کہ آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، جو کچھ تم نے دیکھا اس کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں اجازت لے کر چلنے لگا تو انہوں نے مجھے پکارا اور کہا، جو تم نے دیکھا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، مگر ہاں، میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی، کوئی میل نہیں رکھتا، نہ میں کسی سے اس پر جو اسے اللہ نے دیا ہے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس یہی وہ کمال ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ ہر مسلمان بھائی کی طرف سے سینہ صاف رکھنا، کوئی عداوت، کوئی کدورت، کوئی برائی دل میں نہ رکھنا اور اس سے حسد نہ کرنا، یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس پر 3 مرتبہ رحمت عالم سے جنت کی بشارت پائی ہے۔ اسی طرح کسی کو برا بھلا بھی مت کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضور اس کے برا بھلا کہنے کو سنتے اور اس پر تعجب کرتے اور مسکراتے رہے۔ جب وہ شخص باز نہ آیا اور کہتا ہی چلا گیا تو حضرت ابو بکر نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا جب تک آپ تشریف فرما رہے،
جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور اٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، جب تم نے خود اس کو جواب دینا شروع کر دیا تو شیطان بیچ میں کود پڑا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر خاموش رہے، اللہ اس کی زبردست مدد کرتا ہے۔ لوگ برا بھلا منہ پہ بھی کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی، اور آج کل تو لکھتے بھی ہیں، فوٹو کاپیاں کروا کے اخبار اور رسالوں میں چھپوا کر سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے اور جواب دینے کو بھی دل چاہتا ہے، مگر اللہ کی رضا کی خاطر صبر اور خاموشی اختیار کرنا ہی بہترین روش ہے۔ یہ صبر اور خاموشی فرشتوں کے ذریعے نصرت کا مستحق بناتی ہے۔ آدمی جواب دینے پہ اتر آئے تو کہیں نہ کہیں کوئی شیطانی بات سرزد ہونے کا غالب امکان رہتا ہے۔